سلام علیکم ناظرین۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پر ہماری جس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اس کا آج کا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے پیروکاروں اور اپنے گھر والوں کو یکجا کیا، خدا کی حمد و ثنا بجا لائے اور پھر انہیں بتایا کہ وہ سختی و مصیبت سے دوچار ہو جائیں گے جس میں ان کے مرد مارے جائیں گے اور حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے، بچے ذبح کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حق کو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ظہور کرنے والے کے ذریعے غالب کر دے گا، اور وہ ایک گندم گوں بلند قامت شخص ہوگا، اور اس کی صفات ہمیں بتا دیں۔ پھر آپ نے انہیں وصیت کی کہ اس سے تمسک رکھو۔ پھر غیبت اور شدت دونوں بنی اسرائیل پر واقع ہوئیں، اور وہ 400 سال تک قائم کے ظاہر ہونے کے منتظر رہے، یہاں تک کہ ان کی اولاد کی بشارت انہیں دی گئی اور انہوں نے ظہور کی علامات دیکھیں۔ امتحان اور بلائیں ان پر شدید ہو گئیں، لکڑیوں اور پتھروں سے ان پر حملے کیے گئے، تو انہوں نے ان فقیہ اور عالم کو بلوایا جن کی باتوں سے انہیں آرام اور سکون ملتا تھا، اور اس دوران انہوں نے روپوشی اختیار کی ہوئی تھی۔ پس انہیں خط لکھا کہ جب ہم پر سخت وقت گزرتا تھا تو ہم آپ کی باتوں سے سکون و آرام حاصل کر لیتے تھے۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر دشت کی طرف نکلے اور قائم زمانہ کے بارے میں انہیں بتانے لگے کہ اب ان کا ظہور قریب آ چکا ہے۔ وہ چاندنی رات تھی، ایسے میں موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بڑھے۔ اس وقت وہ نوجوان تھے، فرعون کے گھر سے نکلے تھے، ان سے پاکیزگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر ان کی طرف بڑھے۔ اس وقت آپ ایک خچر پر سوار تھے اور تن پر ریشم کی سبز چادر تھی۔ جب فقیہ پاکیزگی عالم نے انہیں دیکھا تو صفات کے ذریعے انہیں پہچان لیا، پس وہ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور ان کے قدموں پر گر پڑے اور ان کو چوما اور کہا، الحمدللہ، اس نے مجھے موت نہیں دی جب تک آپ کی زیارت نہ کر لی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے شیعوں نے یہ جان لیا کہ یہ وہی ہیں جن کے وہ منتظر تھے تو اللہ کے حضور شکرانے کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ نے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تمہارے لیے کشائش میں تعجیل فرمائے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئے اور اس کے بعد شہر مدائن کی طرف نکل پڑے اور حضرت شعیب کے پاس قیام فرمایا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر دوسری غیبت پہلی غیبت سے بھی زیادہ شدید تھی، اور تقریباً 50 اور چند سال تک یہ جاری رہی۔ اس دوران ان پر سختیاں بڑھ گئیں۔ اس دوران وہ فقیہ عالم دین بھی مخفی رہے۔ پس ان کو بلا بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ ہمیں آپ کے مخفی ہونے پر بھی کوئی صبر اور سکون نہیں ہے۔ پس وہ ایک ریگستان میں نکلے، انہیں یقین دلایا اور ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ انہیں بتلایا کہ اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی بھیجی ہے کہ 40 سال کے بعد اللہ ان کے کشائش اور مصائب کے خاتمے کا سامان فراہم کر دے گا۔ پس سب نے مل کر کہا، الحمدللہ۔ پس اللہ نے وحی بھیجی کہ ان سے کہہ دو کہ ہم نے اس مدت کو کم کر کے
30 سال کر دیا۔ چونکہ انہوں نے الحمدللہ کہا تھا، پس انہوں نے کہا ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ عز و جل نے وحی بھیجی، میں نے مدت فرج کو 20 سال قرار دیا، تو انہوں نے کہا خیر اور نیکی سوائے خدا کے اور کسی کی طرف سے نہیں آتی۔ پس اللہ نے وحی بھیجی، میں نے اس کو کم کر کے 10 سال کر دیا۔ انہوں نے کہا برائی اور سختی کو کوئی نہیں ٹالتا سوائے اللہ کے۔ پس اللہ نے وحی بھیجی کہ ان سے کہہ دو تم انتظار نہ کرو، میں نے اجازت دی ہے کہ تمہیں کشائش اور فرج کا سامان فراہم ہو جائے۔ وہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار ہو کر ان کے سامنے ظاہر ہو گئے اور ان پر سلام کیا۔ پس اس مرد فقیر نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا موسیٰ۔ اس نے پوچھا کس کے فرزند ہو؟ آپ نے کہا عمران کا فرزند ہوں۔ اس نے کہا وہ کس کے فرزند تھے؟ آپ نے کہا کاہس کے بیٹے جو کہ لاوی بن یعقوب کے فرزند ہیں۔ اس نے پوچھا آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کی جانب سے میں رسالت اور پیغمبری لے کر آیا ہوں۔ پس وہ کھڑے ہو گئے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ پھر آپ ان کے درمیان بیٹھ گئے اور ان کے دلوں کو اطمینان دلا دیا اور کچھ احکامات دینے کے بعد انہیں منتشر کر دیا۔ اس وقت اور غرق کے فرعون کے درمیان کا فاصلہ 40 سال تھا۔ محمد حلبی روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت یوسف بن یعقوب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے آل یعقوب کے 80 آدمیوں کو جمع کیا اور فرمایا یہ قبطی لوگ تم پر تسلط پائیں گے اور تمہیں بدترین عذاب دیں گے۔ بے شک ان کے ہاتھوں سے تمہیں ایک ایسا مرد نجات دلائے گا جو لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہوگا، جس کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا۔ وہ بلند قامت نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور رنگ گندمی ہوگا۔ پس بنی اسرائیل کا ہر مرد اپنے بچے کا نام عمران رکھنے لگا اور عمران نام والا شخص اپنے بیٹے کا نام موسیٰ رکھنے لگا۔ ابی بصیر روایت بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ کے ظہور سے قبل بنی اسرائیل میں 50 جھوٹے موسیٰ پیدا ہوئے اور سب یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم موسیٰ بن عمران ہیں۔ فرعون تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ لوگ اس کے لیے بے چین ہیں اور اس نوجوان کے ظہور کے انتظار میں ہیں۔ فرعون کے جادوگروں اور کاہنوں نے کہا کہ تمہارے دین اور تمہاری قوم کی بربادی اسی نوجوان کے ہاتھوں سے ہوگی جو بنی اسرائیل میں اسی سال پیدا ہوگا۔ پس اس نے عورتوں پر حمل شناس عورتوں کا پہرا بٹھا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ ذبح کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ کی ماں پر بھی قابلہ عورت کا پہرا بٹھا دیا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ حالت دیکھی تو وہ کہنے لگے جب ہمارے نرینہ بچے مار ڈالے جائیں گے اور عورتیں زندہ رکھی جائیں گی تو ہم تو نابود ہو جائیں گے اور ہم باقی نہیں رہیں گے۔ پس یہ طے کر لو کہ ہم اپنی عورتوں سے نزدیکی نہ کریں۔ لیکن موسیٰ کے والد عمران نے کہا اپنی عورتوں سے مقاربت کرو کیونکہ خدا کا حکم ظاہر ہو کر رہے گا چاہے مشرک لوگ اسے ناپسند کیوں نہ کریں۔ بار الہ جس فرعون نے اس چیز کو حرام کر دیا میں اس میں شریک نہیں ہوں گا اور میں اسے حرام قرار نہیں دوں گا، اور جو کوئی بھی چاہے اسے بیوی سے مقاربت کرنا چھوڑ دے لیکن میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ پس انہوں نے مادر موسیٰ سے مقاربت کی اور موسیٰ صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو گئے۔ فرعون نے ایک قابلہ عورت کو مادر موسیٰ کی نگرانی پر مامور
کر دیا اس سختی کے ساتھ کہ اگر وہ کھڑی ہو جاتی تو یہ بھی کھڑی ہو جاتی، اور جب وہ بیٹھ جاتی تو یہ بھی بیٹھ جاتی۔ پس جب حمل ٹھہر گیا تو مادر موسیٰ کے دل میں ان کی محبت ابھر آئی، اور خدا کی اپنی مخلوقات کی ہر حجت کا یہی حال ہوا کرتا ہے۔ اس دوران اس قابلہ عورت نے کہا، اے بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تمہارا چہرہ زرد پڑتا جاتا ہے اور پگھلتی جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے سرزنش نہ کرو، کیونکہ اگر میں کوئی بیٹا جنم دوں تو اسے ذبح کیا جائے گا۔ اس نے کہا، تم غم مت کھاؤ، میں اس بات کو چھپا لوں گی۔ لیکن مادر موسیٰ کو اس کی بات پر اعتبار نہیں ہوا۔ جب مادر موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو جنم دیا تو قابلہ عورت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور قابلہ کے فرائض انجام دینے لگی اور کہنے لگی، ماشاء اللہ کتنا پیارا بچہ ہے۔ اس کے بعد کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں تمہاری اس بات کو راز رکھوں گی۔ اس کے بعد انہیں اٹھا لیا اور اندرونی کمرے میں لے گئے، ان کی خدمت کی۔ اس کے بعد وہ گھر سے نکلی اور دروازے پر موجود نگرانوں سے، جب کہ وہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے، کہا، تم لوگ جاؤ، سوائے خون کے ایک لوتھڑے کے اور کچھ نہیں نکلا۔ پس وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پس مادر موسیٰ نے آپ کو دودھ پلایا، لیکن جب ان کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں اس بچے کے بارے میں شہرت نہ ہو جائے، تو اللہ نے انہیں وحی کی کہ ایک صندوقچہ بناؤ، پھر ان کو اس میں رکھ دو، پھر رات کے وقت اس کو نکالو اور مصر کے دریائے نیل کے سپرد کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ان کو ایک صندوقچے میں رکھا، پھر اس کو دریا کے حوالے کر دیا۔ پس وہ صندوقچہ بار بار ان کی طرف یعنی ساحل کی سمت واپس آنے لگا، تو انہوں نے اس کو سمندر کی طرف دھکیل دیا۔ پھر ہوا چلنے لگی اور یوں پانی اس کو لے کر آگے بڑھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی انہیں لے جا رہا ہے تو انہوں نے اپنے غم و اندوہ کے اظہار کے لیے چیخنے چلانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تھام لیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔